بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191، 92، 93۔ اس سے پیچھے جو آیت گزری ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ جو الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب ادھر جتنے بھی یہ ضمیریں ہیں یہ الذین یقاتلون کی طرف لوٹ رہی ہے ساری ضمیریں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، وہ ان سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ان سے لڑو۔ وَاقْتُلُوا، اور قتل کرو۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وَاقْتُلُوا قتل کرو اور قاتلو لڑو۔ تو پیچھے کہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے لڑو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، یہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑتے ہیں۔ حَيْثُ، جہاں کہیں، ثَقِفْ پاؤ، تمو تم، ہم انہیں، وہی الذین یقاتلونکم جو آپ سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر یہ خرجہ ہو تو اس کے معنی ہے نکلنا، اور اگر اخرجہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں نکالنا۔ یہ جو حمزہ ہے سٹارٹ میں یہ اس کو لازمی سے متعدی کر دیتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو تم ہم انہیں، من حیث، وہاں سے، جہاں سے، اخرجو، یہ ہم ہے ادھر جو لوٹ رہا ہے ادھر، جہاں سے نکالا انہوں نے، کم تمہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے کہ جہاں کہیں پاؤ تو قتل کرو اور پھر وہاں سے نکالو۔ مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا اس لیے اب تم مکہ سے انہیں نکالو۔ والفتنۃ، اور فتنہ۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو جی یہ تو لڑائی سے تو خونریزی ہوگی، لوگ مریں گے، قتل ہوں گے، اس کا کیا ہے؟ یہ تو بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والفتنۃ، اور فتنہ اشد من القتل، زیادہ سخت ہے من القتل، قتل سے۔ گویا کہ جس کو تم سخت سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے وہ بھی سخت ہے، لیکن اس سے جو بڑھ کر سخت چیز ہے اور خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ فتنہ۔ اچھا فتنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کفر و شرک۔ فتنے سے یہاں مراد کفر اور شرک اور مسلمانوں کو ستانا اور مسلمانوں کو توحید کے راستے سے ہٹانا اور روکنا، یہ فتنہ ہے۔ جیسے آگے فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس فتنے سے باز آ جائے۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا قتل سے باز آئے، قتل نہیں، ورنہ تو اللہ نہیں فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کافر ہو کر اگر وہ قتل سے باز آ جاتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے۔ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم تب بنتا ہے کہ جب وہ قتل کے ساتھ ساتھ کفر سے بھی باز آئے، تب فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اس کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے، مسلمانوں کو ایمان والے راستے سے ہٹانا ہے، روکنا ہے، یہ زیادہ سخت ہے من القتل، قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم لڑو، قاتلوہم لڑنا، ہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ گویا کہ حدود حرم میں لڑائی منع ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے
اگر حدود حرم میں آپ پر کوئی بندہ حملہ آور ہو تو دفاعی جنگ کی شریعت نے اجازت دی ہے. اقدامی لڑائی جائز نہیں ہے, اقدام جائز نہیں ہے, لیکن نہ اگر آپ پہ کوئی حملہ آور ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے ہیں تو مکہ ان کا شہر ہے, مکہ ان کا ملک ہے, مکہ میں ان کے گھر ہے, اور یہ سارے ان پر کفار کا قبضہ ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ مکے کے اندر ہیں, آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کو لڑائی کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ حدود حرم سے باہر ہے تو آپ حدود حرم میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر یزید نے کیا تھا, اور اسی کے دور خلافت میں ان پہ حملہ ہوا, حدود حرم میں لڑائی ہوئی اچھا خاصا, اور پورے حرم کے حرمت کو پامال کیا, ظلم کیا, زیادتی کی ہے. حالانکہ اسلام میں حدود حرم کے اندر لڑائی کی, حدود حرم میں تو شکار کی اجازت نہیں ہے, جو عام روٹین میں قتل تو بہت بڑی بات ہے, شکار کی اجازت نہیں ہے, مکی تک مارنے کی اجازت نہیں ہے, جوئے تک جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے جوئے تک مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں یہ والے کام کریں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, اور نہ لڑو تم ان سے, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس, حتی یہاں تک, یقاتلو وہ لڑے, قوم تمہارے ساتھ, فیہ اے فی المسجد الحرام, یہ فی مسجد حرام. من قتل دون مالہ, دیکھو آپ کے لیے کسی بندے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے تو آپ کو مارنے کی اجازت ہے. آپ کی عزت عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو آپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ کو مارنا چاہتا ہے تو آپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اگر اس لڑائی میں آپ قتل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ, جو اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا, فہو شہید. من دون نفسہ, من قتل دون نفسہ, جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا, فہو شہید. ومن قتل دون عرضہ, جو اپنی عزت عصمت اور پاکدامنی کے لیے لڑ کے مارا گیا تو وہ بھی کیا ہے, شہید ہے. گویا کہ شریعت نے آپ کو اجازت دی, لیکن اس میں تھوڑی سی ایوائمنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈاکہ, چور یا اس طرح کا کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کے پاس قتل کیے بغیر اس کو وہاں سے ہٹانے کا کوئی اور راستہ ہے تو پھر شریعت کہتی نہیں اسی راستے سے ہٹاؤ, اس کو دفع کرو. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو ہٹانے کے سوائے قتل کے, تو شریعت نے اجازت دے دی ہے, اور غالباً شاید ملکی قانون کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو قتل کر سکتے. جو آپ کے گھر کی چار دیواری کو پناہ کے آپ کے گھر آئے تو پھر آپ کو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے, آپ اس کو قتل کر دیں اور شریعت آپ سے. لیکن اگر آپ مارے گئے تو شریعت آپ کو شہادت کا درجہ دیتی ہے, گویا کہ آپ شہید ہیں. تو مسجد حرام میں اگر کوئی آدمی آپ کو قتل کرنا چاہے تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ, پس اگر قاتلو وہ لڑے, کم تم سے, تو فقتلوہم, اب پس قتل کرو تم, ہم کذالک جزاء الکافرین, اسی طرح جزا بدلہ ہے الکافرین, کافروں کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا, پس اگر وہ باز آ جائے, میں نے کہا باز آ جائے کس سے, عام لوگوں نے اس کا معنی لیا اگر وہ قتل سے باز آ جائے, نہیں قتل سے نہیں, فتنے سے باز آ جائے, کفر سے باز آ جائے, شرک سے باز آ جائے, کیونکہ جو اللہ نے اس پر نتیجہ مرتب کیا ہے نا, تو وہ اگر کوئی بندہ کافر ہے اور قتل کرنا چھوڑ دے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کا نتیجہ اس پہ مرتب نہیں ہوتا. نتیجہ تب مرتب ہوگا کہ وہ قتل کو بھی چھوڑ دے اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ کفر و شرک کو بھی چھوڑ دے, تو جو پچھلے اس نے قتل کیے ہیں, گناہ کیے ہیں حالت کفر میں,
تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے بخش دے گا. پس بے شک اللہ غفور بڑا بخشنے والا اور رحیم بڑا مہربان. وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، لڑو تم، ہم حتی لا تکون، یہاں تک کہ نہ ہو، نہ رہے، فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، گویا کہ اسلام غالب آ جائے. گویا کہ جہاد کا بنیادی مقصد بتا دیا. جہاد کا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی دین کی سربلندی. اس کے لیے تب تک لڑو جب تک کہ فتنہ یعنی کفر، شرک دنیا سے مٹ جائے، تب تک قتال. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ جو جہاد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا مقام لد میں، جہاں آج کل اسرائیل نے وہاں پر ایک اپنا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے ان کا ایک جہاز بھی کھڑا ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس پہ چلانے والا بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے. ان کو یقین ہے کہ بھئی یہ کام جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتا کے گئے ہیں ان کو یقین ہے. اب وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دجال دیکھیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے یذوب کما یذوب الماء ملح فی الماء، وہ ایسے پگھلے گا، گلے گا جیسے کہ نمک پانی میں گلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ایسے گلے گا جیسے کہ نمک پانی میں. اب نمک پانی میں گلنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو یہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور لڑو تم ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، یعنی نہ رہے دنیا میں کفر اور شرک. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر وہی انتہا سے مراد وہی فتنہ ہی ہے، اگر وہ فتنے سے باز آ جائے. فلا عدوان، پس نہ ہو زیادتی. فلا عدوان، دیکھو جرم کی جو سزا ہے وہ زیادتی نہیں ہوتی ہے. جرم کی جو سزا ہے وہ زیادتی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فصاحت و بلاغت کے اسلوب ہے انہی اسلوب کے مطابق قرآن کریم اتارا ہے. چنانچہ جہاں پر جو سزا کے بدلے میں اسی جرم کا ذکر کرنا، اس کو بلاغت کی زبان میں مشاکلت کہتے ہیں. یہ مشاکلت، اس کی قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں. مشاکلت جیسے اللہ یستہزئ بہم، انما نحن مستہزئون، وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق. تو اللہ یستہزئ، نعوذ باللہ، اللہ مذاق نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے جرم کو بطور سزا کے ذکر کیا، اسی کو مشاکلت کہتے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید، اللہ مکر، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ مکر نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ تو مکر کا ان کو بدلہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا جرم ہے اسی کو بطور سزا کو ذکر کرنا، یہ بلاغت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مشاکلت. تو یہاں پر بھی فلا عدوان، یہاں عدوان گویا کہ ظلم ان کا ہے، زیادتی ان کی ہے. اگر وہ اپنی اس زیادتی سے باز آ جائے تو اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیادتی کی سزا ان کو نہیں دیں گے. الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر. اب ایمان لانے کے بعد تین چیزیں ہیں،
کہ جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گیا، من بدل دینہ فاقتلوا۔ دوسری صورت، وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ زنا کا ارتکاب کر لے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لیکن یہ دیکھو، یہ جو ادھر ساری وقتلوہم اور یہ جو ساری آیات ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ فرد کا نہیں ہے، یہ سرکار کا ہے، یہ حکومت کا ہے، اور پھر حکومت کی طرف سے ایک امیر مقرر ہوگا، وہی اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ ورنہ تو اگر یہ کام افراد کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ظاہری بات ہے یہ ان کو کافر اور یہ ان کو کافر، یہ ان کے نزدیک کافر، وہ ان کے نزدیک کافر، یہ ان کو قتل، تو پھر تو آوے کا آوا بگڑ جائے گا۔ اس لیے یہ کام جو سرکار ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اسی کے تھرو یہ سارا کام ہوگا، اور جب تک ان کے تھرو ہوتا رہا تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ افراد کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ کام، تو پھر ہر بندہ دوسرے کو کافر سمجھ کے قتل کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ثواب مل رہا ہے اس کے قتل کرنے کا، پھر بجائے اس کے۔ اس لیے یہ جو قصاص ہے، اگر کسی کا بھائی قتل ہوا، چچا قتل ہوا، ماموں قتل ہوا، تو اس کے بدلے میں یہ قصاص لینے کا اختیار اس بندے کو نہیں ہے، یہ تو سرکار لے گا، یہ تو حکومت والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ورنہ تو اگر ہر بندہ لینا شروع کر دے، یہ اس کو قتل کرے گا، وہ اس کو قتل کرے گا، یہ اس کو، جیسے ہمارے ہاں اس وقت ہے معاشرے میں، ایک گھرانے کے 10 15 بندے قتل ہو جاتے ہیں، دوسرے کے بھی 15 20 بندے قتل ہو جاتے ہیں، یہ ان کا قتل کرتے ہیں، پھر یہ اس کے مقابلے میں ان کا قتل کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ سرکار لے لے تو ان کا دوسرا بندہ کیوں قتل ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدلہ تو سرکار نے لے لیا، حکومت نے لے لیا، اور عدالت کے تھرو یہ سارا کام ہوا، اس لیے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو جتنے بھی شرعی حدود ہے، یہ حدود کی ذمہ داری یہ حکومت وقت کی ہے، سرکار کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں اس طرح کے اچھے حکمران نصیب کر دے کہ جو اس طرح کے حدود کے نفاذ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے حدود میں سے کسی حد کو جاری کرنا یہ کسی علاقے پر 40 رات مسلسل موسلادھار پیدامند بارش سے بہتر ہے۔ اب بارش بھی رات کی بتائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ کے بندے فرمانبردار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی رات کو بارش برساتے ہیں، اور دن کو اللہ تبارک و تعالی دھوپ نکالتے ہیں، کیونکہ اگر دن کو بارش ہو پھر بندہ ڈیوٹی بھی نہیں جا سکتا ہے، کام کاج نہیں کر سکتا ہے، اور جناب بجلی سے، رات سے، گڑگڑ سے بندہ ڈرتا بھی ہے۔ رات کو نہ اللہ ڈراتے ہیں اور نہ ان کے جو کام کاج ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کوئی خلل ڈالنے دیتے ہیں۔ رات کو بارش ہو گئی، موسم بھی اچھا ہو گیا اور فائدہ بھی ہو گیا، اور صبح اٹھ کے اپنے کام پہ بھی چل دیے، دونوں فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو موسلادھار 40 راتیں بارش سے بہتر ہے کہ اللہ کے حدود میں سے کوئی حد کسی علاقے میں جاری ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔